السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیپ بریدنگ کر لیتے ہیں جب تک اپروو ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ اچھا سوری، میں ذرا آواز سے سانس لیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے، اور آپ لوگ میرے ساتھ آواز سے ہی سانس لیں، ٹھیک ہے نا؟ اور ناک سے آکسیجن ہم انہیل کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو ہم ایکسہیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر پروردگار کا کہ ایک اور کلاس، ٹھیک ہے، اور اللہ کے اذن سے ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ ہمارے ہم عافیت کی دعائیں جو ہے نا یہ کثرت سے مانگا کریں۔ بہت سارے لوگ آپ کے ارد گرد ایسے ہیں جو اس وقت آزمائش کی اس گھڑی میں شرارتیں کر رہے ہیں، شر ڈال رہے ہیں، دوسروں کو آزمائشوں میں ڈال رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ دیکھیں کہ جیلسیز، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، اور اگر دین کے لوگ ایسے کریں تو وہ کہاں کھڑے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ سے استغفار کرنی چاہیے، اور جو یہ اس طرح کے ہرکارے ہیں ادھر ادھر جو لوگوں کو پریشان کرتے ہیں میسیج وغیرہ کر کے الٹے سیدھے، تو اللہ سے سجدے میں جا کے سچے دل سے استغفار کریں۔ آپ کسی کے ایمان کا، تقوی کا لیول چیک نہیں کر سکتے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور بچیاں ہیں، ینگ ہیں، دین پڑھ لیتی ہیں لیکن دین پہ عمل نہیں ہے، مطلب سمجھ نہیں ہے، طنز، برائیاں، ٹھیک ہے؟ یہی آزمائش اللہ تعالیٰ کی جو بیماری لے کر آئے ہیں۔ دعا کریں یہ عذاب نہ ہو، آزمائش ہی ہو۔ ایمان بقدر امتحان بقدر ایمان، جس کا ایمان سب سے زیادہ مضبوط ہوگا اتنا سخت اس کا امتحان ہوگا۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان جو ہے یہ مضبوط ہو تو ہمیں قرآن سے جڑنا پڑے گا، اور قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھنا پڑے گا تاکہ صحیح طریقے سے سمجھ جائیں کہ ہمارا رب کہتا کیا ہے، سنت کہتی کیا ہے۔ کیا سنت کہتی ہے کہ دوسروں کو آزمائش میں ڈالو؟ کیا سنت کہتی ہے جب دوسرا آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کی عزت کرتا ہے، آپ کے احترام کرتا ہے، تو اس کو آزمائش میں ڈالو؟ یہ ہمارا دین کہتا ہے ہمیں۔ تو پھر اسی طرح کے عذاب آتے ہیں۔ پھر آپ خوبصورت خوبصورت باتیں کر لیں، آپ نقاب پہن لیں، سب کچھ کر لیں، لیکن آپ کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بے نقاب کر دیتا ہے کہ آپ کس قسم کے لوگ ہیں۔ بہرحال ٹھیک ہے، اور جو اللہ کے راستے سے کسی کو ہٹانا چاہتا ہے اسے اللہ تعالیٰ خود ہی ہٹا دیتے ہیں۔ اللہ اس کی مدد کرتا ہے، کیونکہ اللہ اس کے دل کو جانتا ہے کہ اس کے دل میں کتنی صفائی ہے اور کتنا وہ لوگوں کے لیے اس کے دل میں تڑپ ہے، اور یہ کوششیں اللہ دیکھتا ہے۔ انسان کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کی کوششیں چیک کرے، کسی کا ایمان چیک کرے۔ یہ طاقت تو صرف میرے رب کے پاس ہے نا، اور اسی وجہ سے یہ بیماری آئی ہے، وہ طاقت ہی چیک کر رہا ہے نا؟ بہرحال تو نکلے اللہ کے راستے میں، اور اللہ سے کہیں کہ اللہ ہمیں سچا ایمان نصیب فرما، دکھاوے والا، ریاکاری والا نہیں، ہمیں سچا ایمان نصیب فرمائے، ٹھیک ہے؟ سچا ایمان جب ملے گا تو پھر حالات اچھے ہو جائیں گے، اپنے انسان کے اندر کا کردار بھی اچھا ہو جائے گا، دماغ بھی اچھا ہو جائے گا۔ بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں دنیا میں، بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں جو صرف انسانوں سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ چلیے جی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ اچھا میں نے جو اتنی بڑی تمہید باندھی ہے ایکچولی ایسا ہوا کہ
کسی نے جو میں نے شیئر کرتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ کہ میں اس وقت آؤں گی کلاس لینے کے لیے، ٹھیک ہے نا، قرآن کی کلاس لینے کے لیے. اب اس بچی نے کیا کیا کہ مختلف نام بدل کے، تو اس نے کہا کہ آپ تو بدعت کر رہی ہیں، قرآن کے لیے کوئی ٹائم فکس ہے؟ اسے پتہ ہے میں کہاں پڑھاتی ہوں، سب اسے پتہ ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کا ممبر ہے اس گروپ کا. تو میں نے کہا کہ یہ اب ظاہر ہے ایسوں کو آپ کیا کہیں کہ میں نے کہا بس جب دین کی سمجھ نہیں ہوتی تو لوگ خیر میں سے شر ڈھونڈتے ہیں، اور اللہ آپ کو شعور عطا فرمائے. اور میں نے ان کو بلاک کر دیا، کیونکہ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ پھر ایک میسج پہ اکتفا نہیں کرتے، پھر آپ کو مختلف طریقے سے پریشان کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، یہ انہوں نے مجھے آزمانے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی کو بلاک نہیں کیا تھا. ایک طالبہ نے آپ سے سوال پوچھا تھا، سوال نہیں پوچھا تھا انہوں نے، یہ نہیں کہا تھا کہ کیا یہ بدعت ہے یا نہیں، انہوں نے ڈائریکٹ کہا تھا کہ آپ بدعت کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، یہ کیا بدعت نہیں ہے جو آپ کر رہی ہیں؟ تو کتنی حیرت کی بات ہے کہ آپ کو کس کس طرح سے آزماتے ہیں لوگ. تو میں نے کہا یہ بھی سنت سے ثابت نہیں. ابھی میں نے ان سے کہا سنت سے یہ بھی ثابت نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو آزمائش میں ڈالا ہو. تو میں نے کہا کیا آپ نے مجھے جان بوجھ کر آزمائش میں ڈالا ہے؟ تو بہرحال اس کا جواب اللہ تعالیٰ خود ہی دینے والے ہیں، میں اور کیا کہہ سکتی ہوں. لیکن یہ شکر ہے ایسا ہوا. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو دوسرے لوگوں کو اس طرح مجھے تو کب سے پریشان کرے، بہت زیادہ پریشان کرے. آپ یقین کریں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو میں نے اپنے سارے نوٹس دیے، مختلف طریقوں سے مجھے پریشان کر رہے ہیں. اور میں نے کیوں دیے؟ کیونکہ میں دل کی صاف تھی، میں کہہ رہی تھی میرا یہ مشن آگے چلے. انہوں نے وہ لوگوں کو استعمال کیا میرے خلاف، لیکن میں ڈٹی رہی الحمدللہ. اور میں صرف اپنے رب سے کہتی رہی کہ رب آپ مجھے جانتے ہیں نا، اللہ آپ مجھے جانتے ہیں نا کہ میں آپ کی بندی ہوں، آپ کے بندوں کو آپ کے قرآن کی طرف لے کر آ رہی ہوں. تو کتنی حیرت کی بات ہے، مطلب ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں. اور اس آزمائش کی کھڑی میں جو بندہ سجدہ ریز ہو کے کہتے ہیں اللہ مجھ سے زیادہ تو کوئی گناہگار ہے ہی نہیں، کوئی کسی میں سب سے زیادہ مجھے ہوتا ہے میں لوگوں سے فوراً معافی مانگ لیتی ہوں چاہے میرا قصور ہو یا نہ ہو. میں نیت کی صاف ہوں، میرے منہ سے کوئی ایسے جملے نکل جاتے ہیں مجھے واقعی نہیں پتہ ہوتا کہ نارمل جملے ہوتے ہیں اسے لوگ کچھ اور رنگ دے دیتے ہیں. بالکل سمپل ہوتے ہیں کوسچن، بالکل. اگر کسی سے پوچھ لیا کہ یہ جو اماؤنٹ ہے اگر یہ فلاں جگہ خرچ ہوگی تو ذرا دیکھ لیجیے گا صحیح سے خرچ ہو جائے، مطلب صحیح جگہ چلا جائے. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم اپنے لیے تو بڑا ڈھونڈتے تھے چیزوں کے لیے، اور جب میرے بندوں کو دینے کی باری آئی تو حقدار کو ملا نہیں، کسی ایسوں کو دے دیا جو آپ کے جاننے والا ہو، یہ فلاں اس طرح، مطلب اس طرح. تو یہ لوگوں کو باتیں بری لگ جاتی ہیں، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. پھر وہ اس کے اوپر پوری تقریریں کرنا شروع کر دیتے. تو بڑی حیرت کی بات ہے، ٹھیک ہے. یا ان سے کہتے ہیں کہ آپ تو کیا نام ہے سائیکولوجیکل مسئلے ہیں آپ کے ساتھ، جبکہ یہ حکم ہے اللہ کا، حکم ہے اللہ کا کہ آپ دیکھیں چھانٹ پٹک. یہ تو اللہ بھی آزماتا ہے بندے کو کہ میرا بندہ بڑا نیک بن رہا ہے، ذرا سے آزما کے تو دیکھوں. حضرت بلال حبشی کو نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ نے. اور وہ لوگ کہتے تھے کہ دیکھو یہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، آپ کے سامنے ہے سارا قصہ، اور کیا میں بیان کروں. بہرحال تو اتنا ٹائم یہ بہت اچھا ہوا تاکہ آپ لوگوں کو اور مجھے ہم سب کو پتہ چل جائے کہ ایسے دیندار بھی ہیں جو آپ کو اس طرح سے آزماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ میں ہدایت کے راستے پہ ڈالے. ہم مجھ سمیت بہت حقیر ہستی ہوں، معمولی سی ذرا برابر، وہ اتنی خوش نصیب ہوں اللہ مجھ سے کام لے رہے ہیں اپنا، اور میں اس کے بندوں کو اس کا کام اس تک پہنچا رہی ہوں، ٹھیک ہے نا. تو چلیں یہ بھی شیطان کی ایک چال تھی کہ ان کے ذریعے مجھے اس طرح پھنسایا جائے. اور شکر ہے اس میں خیر کا پہلو میں نے یہ نکالا ہے اس شر میں سے کہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اللہ سے معافی مانگ لے سچے دل کے ساتھ. بہت حقیر لوگ ہیں، ایمان میں اللہ میں مضبوط کرے، ٹھیک ہے نا. اور مجھ سے غلطی اگر ہو گئی ہے کسی سلسلے میں، انجانے میں کسی سے بھی، پھر تو ہر وقت معافی مانگتی ہوں. اب ہر ایک سے، آج کل تو ہر ایک سے معافی مانگ رہی ہوں. مجھ سے کبھی غلطی ہو گئی تو پلیز معاف کر دیں، ٹھیک ہے. انجانے میں ہو گئی ہے، جان بوجھ کے ہو گئی ہے تو معاف کر دیں. مجھے نہیں پتہ میں کب دنیا سے چلی جاؤں، تو میں لوگوں کے لیے نہیں پڑھاتی، معاف کیجیے گا. میں ہر ایک سے کہتی ہوں کہ اپنی نیتیں اللہ کے لیے خالص کر لیں. تو میری نیت جو ہے وہ اللہ کے لیے خالص ہے، اس رب کے لیے، جو بھی کر رہی ہوں اس رب کے لیے کر رہی ہوں، ٹھیک ہے نا. تو جو میری نقلیں اتارتا ہے، مجھے ریکارڈنگ کر کے بھیج رہا ہے،
تو اللہ اس کو جنت میں بلند مقام عطا فرمائے. جو مجھے آزمائش میں ڈالتا ہے اللہ اس کو بھی بلند مقام عطا فرمائے دونوں جہانوں میں. اور اللہ ان لوگوں سے قیامت والے دن میرے بارے میں حساب کتاب نہ لے رب العالمین، کیونکہ بہت مشکل حساب کتاب ہے. میرا خیال ہے یہ ہم سب جانتے ہیں. اللہ ہم سب کو آخرت کی سختی سے بچائے. چلے جی ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، شیطان کو بھگانا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین یا رب العالمین. چلے جی ہم آ جاتے ہیں آج انشاءاللہ اپنا نیا لیسن ہے ہمارا. ٹھیک ہے، ایک مخرج عام پڑھیں گے جو سامنے آپ لوگوں کے پڑھا ہوا ہے، اور ایک ہم نیا جو سبق ہے اپنا وہ شروع کریں گے. ٹھیک ہے، اب ریویژن کا وقت تو نہیں ہے لیکن یہیں سے شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، حروف المرکبہ ہیں یہ. ٹھیک ہے، دو یا دو سے زیادہ. ٹھیک ہے، ایک کے ساتھ جب دوسرا کوئی لیٹر مل جاتا ہے مرکب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس کو میں ذرا ڈیفرنٹ انداز سے پڑھاؤں گی، وہ اس وجہ سے کہ ہمیں مدیں کھینچنا نہیں آتی ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہم ہجے کرتے ہیں اور ہجے کر کے لمبا کر کے اسے پڑھتے ہیں، اور یہ حروف بھی اسی طرح پڑھے جائیں گے. اور یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ جب آپ ایک حرف پہ ہوتے ہیں تو اس حرف کو ادا کر کے تو دوسرے حرف میں کس طرح جایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ پہلا پورا ایک لیٹر ادا کر کے اس کے مخرج پہ جا کر اس کو تمام تر صفات کے ساتھ ادا کر کے پھر دوسرے لیٹر پہ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اب آپ یہ سیکھیں گے کہ ہم کس طرح ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میرے ساتھ پڑھیے گا. ٹھیک ہے، بولیں الف الف الف، اور جب ڈن کر لیں گے تو ڈی لکھے گا. ٹھیک ہے، لام الف. دیکھیں میں نے لام پہلے میم پورا ادا کیا. ٹھیک ہے، لام، لا میں نے نہیں کیا اور لا بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے، لام الف. ٹھیک ہے، میں پہلے کیا گئی، میں نے پورا لام ادا کر کے میم ساکن ادا کر کے پھر الف ادا کیا. ٹھیک ہے، کیونکہ جب آپ قرآن پاک میں آیات پڑھتے ہیں نا تو ایک حرف سے جب دوسرے حرف پہ جاتے ہیں تو وہ پہلا مخرج آپ کو چھوڑنا پڑتا ہے تاکہ دوسرا مخرج جو ہے اس کو فوراً پک کر کے اس کی جو صفات ہیں وہ پوری ادا کی جائیں، پہلے والے ختم کریں. ایک حرف دوسرے حرف کے اندر جانا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، لام الف لام الف با الف با الف لام الف لام الف لام 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 الف. اچھا لام کا مخرج میں نے لاسٹ ٹائم بتا دیا تھا کہ پورا جو آرچ ہے آپ لوگوں کا، ٹھیک ہے، یہ والا جو پورا آرچ ہے نا یہ یہاں جائے گا، اور جو دانت اس کے پیچھے جو مسوڑے ہیں نا اس کے اندر لگے گا پورا، اور آواز سائڈوں سے نکلے گی. ٹھیک ہے، ساکن میں زیادہ واضح ہوگا، لیکن یہ کہ جب ہم مخرج ادا بھی کر رہے ہیں نا تو آواز ادھر سے ہی نکل رہی ہے. ٹھیک ہے، چلیں، لام الف، زبان بالکل لٹا دیں نیچے. ٹھیک ہے، ل اور پھر اسے مت کھینچیں گی، لام نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، لام الف لام جیم. دیکھیں میں نے میم پہ ختم ہوئی اور جیم سے میں نے اٹھا لیا. ٹھیک ہے، لام جیم لام جیم لام الف لام الف با لام با. با نہیں پڑھیں گے اسے. ٹھیک ہے، باریک ہے تو باریکی سے پڑھیں گے، اور جب با ادا کریں گے تو آواز اوپر جائے گی. ٹھیک ہے، با لام با با لام با. دوبارہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے،
تاکہ پکا ہو جائے انشاءاللہ. الف 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 لام الف لام الف با الف لام الف لام لام الف لام جيم لام جيم لام الف با لام با. اچھا اس کو نا ہم نے زیادہ نہیں پڑھنا کہ پورا پیج ہم پڑھ لیں, ہم اس کو دو دو لائنیں اسی لے کے چلیں گے کہ اس کی پریکٹس ہو جائے, اور جو پریکٹس کر کے اور اچھا ابھی جو یہاں ماشاءاللہ سے سامنے الحمدللہ وہ تو پریکٹس کر رہے ہیں, اور جو بعد میں آنے والے ہیں انشاءاللہ تو وہ بھی پریکٹس کر کے اور پھر مجھے وہ اپنے جو ہے میسنجر پہ بھیج سکتے ہیں تاکہ میں ان کا سن کے ان کے کریکشنز کروں, ٹھیک ہے. اور شرمانا بالکل نہیں ہے, کیونکہ مجھے یہ خوشی ہے کہ رب العالمین نے مجھے اتنی ہمت طاقت دی ہے کہ جب مجھے لوگ بھیجتے ہیں تو میں اس کو سن کے کریکشنز کر کے واپس بھیجتی ہوں, ٹھیک ہے, تاکہ ان کی صحیح رہنمائی ہو سکے. بہت سارے لوگ ہیں الحمدللہ جو کہ ماشاءاللہ میسنجر پر ہیں, مجھے بھیجتے ہیں اور اللہ کے اذن سے, اللہ کے حکم کے بغیر یہ کام, اللہ مجھ سے کام لے رہے ہیں, اللہ کے اذن کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. کوئی کتنا بھی کچھ کر لینا تو اگر ایک جگہ نہیں تو دوسری جگہ نہیں تو تیسری جگہ, ٹھیک ہے نا, کوئی بھی مجھے پریشان نہیں کر سکتا, مجھے اپنے مشن سے الگ نہیں کر سکتا. بہت دنوں سے یہ ہو رہا ہے, آؤٹ سائڈرز جو ہیں وہ بہت مجھے پریشان کر رہے ہیں, لیکن رب مجھے پریشان نہیں ہونے دیتا. میں اندر سے بہت زیادہ مضبوط ہوں الحمدللہ. اور میں نے انہیں کال کی ہے ان محترمہ کو, لیکن انہوں نے فون نہیں اٹھایا. اگر وہ سچی ہیں تو ضرور فون اٹھاتی, فون نہیں اٹھایا انہوں نے. بہرحال چلیں, اب یہ ہمارے پاس ہے مخرج, نون کا مخرج ہے, ٹھیک ہے. اچھا نون کا مخرج کے لیے ہمیں دیکھیں لکھا ہوا بھی ہے, آپ لوگ اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں. اچھا طرف اللسان سے ادا ہوتے ہیں. طرف اللسان میں نے آپ لوگ بتایا کہ یہ پتلے کنارے ہیں, ٹھیک ہے, زبان کے پتلے کنارے, ٹھیک ہے. اور یہ زبان کا جو آخری حصہ ہوتا ہے یہ طرف اللسان ہی کہلاتا ہے. تھوڑا سا اگر میں اس کو زوم کر دوں آپ کے سامنے تو زیادہ اچھے طریقے سے آپ لوگ سمجھ جائیں گے, ٹھیک ہے. یہ پتلے کنارے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا جب یہ سب اٹھے اور یہ جو ہے ثنایا اولیا اور یہ باقی کے جو دانت ہیں نا, اس کے میں نے نام نہیں بتایا, اس لیے میں آپ لوگوں کو یہ سکھاؤں گی تو پھر اس کے بعد صحیح سے ایکسپلین کروں گی. ابھی یہ فل صحیح اوتھینٹک ایکسپلینیشن ہے نون کے مخرج کی, ٹھیک ہے. 3 ایک سائڈ کے دانت, 3 دوسرے سائڈ کے جو دانت ہیں. تو ہماری جب زبان کا یہ والا حصہ جاتا ہے طرف اللسان نا, تو جب یہاں لگے گا اچھے سے لگے گا تو نون ادا ہوگا. لیکن یہ مخرج کس کا ہوگا؟ ن نی نو کا مخرج ہوگا, ٹھیک ہے. اور ان کا مخرج ہوگا, یعنی اظہار والا جو نون ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا یہ مخرج ہوگا. لیکن جو ہم چھپاتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں انت, تو اس کا نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں نا اس میں تو زبان تو جا ہی نہیں رہی نون کے مخرج پہ, حرف اخفا جو ہے تا اس کے مخرج کے قریب جا رہی, تو اس کا یہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. یہ کس کا ہوگا؟ متحرک نون کا ہوگا. متحرک میں کیا آتا ہے؟ نون زبر کے ساتھ آتی ہے, زیر کے ساتھ آتی ہے, پیش کے ساتھ آتی ہے, یاد رکھیے گا, یا ساکن, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا مخرج عام کس کا تھا؟ اللسان کا, وہ مخرج عام تھا. اور یہ اس کا مخرج خاص ہے, نون کا مخرج طرف اللسان. اچھا اب ہم آ جاتے ہیں اپنے ہمارے جو سورہ چل رہی ہے الحمدللہ, سورہ البلد ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے. البلد پہ ہم آ جاتے ہیں اور واپس کر دیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو نظر آئے, ٹھیک ہے نا. چلے جی, تو اس کی جو ہے الحمدللہ ہم نے 6 آیات پڑھ لی ہیں.
پورا انالیسز آپ لوگوں کے سامنے میں نے رکھا تھا. 6 آیات ابھی پڑھیں گے, ٹھیک ہے, میرے ساتھ آپ لوگ پڑھیں گے, اسے انالائز بھی کریں گے. پہلے ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں کہ اسے کیسے پڑھنا ہے. میں نے بتایا تھا زبر کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آواز ایک کاؤنٹ کے لیے اوپر جاتی ہے اور اندر سے جبڑا کھلتا ہے, منہ زیادہ کھلتا ہے, ٹھیک ہے, بہت زیادہ نہیں کھولیں گے, ایک کاؤنٹ کے لیے بس, تاکہ وہ جو جبڑے آپس میں جدا ہو جائے. آ نہیں بولیں گے. جیسے ہم اگر جیسے بھی آپ لوگ انشاءاللہ آگے آئے گا, آپ لوگوں کو پتہ چلے گا, جب ہم زبر پڑھتے ہیں نا تو مخرج پہ جا کے ہم کس طرح اسے ادا کرتے ہیں, جھٹکا نہیں دیتے. اگر میں یوں پڑھوں تو میں نے زبر نہیں ادا کی. تو زبر کے لیے جبڑا کھولے. آپ پڑھیں, شابش, پڑھیں میرے ساتھ اور مجھے بتائیں کہ آپ لوگ کی سمجھ میں آ رہا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لائبہ کیسی ہیں, آپ کا بچہ کیسے ہو؟ ماشاء اللہ سے, اللہ کرے خیر سے ہو آپ. اور گھبرانا نہیں ہے, میں نے آپ سے کہا نا گھبرانا نہیں ہے, اللہ پہ توکل کرنا ہے, اور جو کہا ہے اسی طرح آپ ماشاء اللہ پڑھتی رہیں, ٹھیک ہے. اللہ آپ کو اپنے بچے کی زندگی اور خوشیاں دکھائے رب العالمین. اچھا دیکھیں, پھر یا پہ زبر ہے, یا جھٹکا نہیں دیں گے, یا مخرج پہ جائیں گے اور فیل کریں گے کہ آواز کہاں سے نکل رہی ہے, زبر کہاں سے ادا ہو رہا ہے. اچھا, ہا جو ہے جب یا ہا سے ملے گا ساکن اپنے سے پہلے متحرک حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے, تو اسے کیسے پڑھیں گے؟ یاہ نہ, منہ بہت زیادہ نہیں کھولیں گے کہ مد بنائے اسے کھینچ کے, یاہ, ٹھیک ہے. اچھا, یاہ سبو, سین کے لیے واضح کاؤنٹ کے لیے اوپر جائے گی, سا, اور بو کے لیے کیا ہے, با میں دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے جو ہیں وہ آپس میں پہلے ملیں گے. یہ دیکھیں میں نے, اگر آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے با کے لیے, اور پھر اسے گول کریں گے, ٹھیک ہے. کیسے؟ یحسبو, یحسبو, ٹھیک ہے. کیسے ادا کریں گے؟ یحسبو, اور اس کا ہمس واضح کریں, ٹھیک ہے, اور آواز بھی چلے گی اس میں, ٹھیک ہے. ہاں میں کیا ہوتا ہے, آواز چلتی ہے تھوڑی دیر, ایک کاؤنٹ کے لیے چلے گی, ٹھیک ہے. یحسبو. اچھا, جب یہ ہوتا ہے نا جہاں زبر ہوتا ہے, تو اس میں جب ہم مخرج پہ جاتے ہیں نا, تو وہاں پہ جب دو آرگنز آپس میں ملتے ہیں یا قریب آتے ہیں, تو وہ پھر اسی ڈائریکشن میں جدا ہوتے ہیں جو اس کے اوپر زیر زبر پیش لگی ہوتی ہے, اسی ڈائریکشن. میں نے بتایا نا کہ جو حرکات ہوتی ہیں یہ ہمیں ڈائریکشنز بتاتی ہیں کہ زبر کے لیے آواز اوپر جائے گی, زیر کے لیے نیچے جائے گی, اور پیش کے لیے گول ہو جائے گی. اچھا, ماشاء اللہ, الحمدللہ, اللہ تعالیٰ بس خیر سے رکھے آپ کو لائبہ, اللہ تعالیٰ خیر سے رکھے پروردگار. یحسبو, یحسبو, ٹھیک ہے. اچھا, پھر آگے آپ دیکھیں حمزہ کی زبر ہے, ٹھیک ہے, اور نون جو ہے یہ ساکن ہے. اب نون جو ہے نا ساکن ہے, نظر نہیں آ رہا, لیکن کیوں نہیں نظر آ رہا؟ کیونکہ اس کی آواز لام کے اندر چلی گئی اور وہ مشدد ہو گیا, ٹھیک ہے. عثمانی مصحف میں آپ کو اسی طرح ملے گا. ایکچوئل میں کیا تھا, ان لم تھا. اگر آپ یہ دیکھیں, یہاں میں نے لکھا ہوا ہے ان لم, ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے نا آسانی پیدا کرنے کے لیے یہاں ادغام کر دیا گیا تاکہ ہمیں پڑھنے میں آسانی ہو. اور ادغام کے میں نے 4 شرائط بتائی تھی کہ 2 الفاظ میں ہوتا ہے, روانی میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور جب ہم ادغام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جب ادغام ہم کرتے ہیں, رول ادا کر دیتے ہیں, تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ جو حرف ادغام ہوتا ہے اس کو ہم فرملی ادا کرتے ہیں, یاد رکھیے گا. اور ادغام کا جو سب سے اہم رول ہے کہ پہلا ساکن ہو اور دوسرا متحرک ہو. تو یہ دیکھیں, پہلا ساکن اور دوسرا متحرک آپ کو نظر آ رہا ہے. اب نون کی آواز کمپلیٹلی جا کے لام میں چلے گی, جس کی وجہ سے یہ مشدد ہو گیا. اب نون کی آواز نہیں پڑھی جائے گی. اب پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اللم. تو یہاں جو ہمارے پاس رول بن رہا ہے وہ کیا ہے؟ ادغام تام بلا غنہ, بغیر غننے کے. آپ دیکھیں جب میں سے پڑھی علم علم علم, ٹھیک ہے. تو آپ لوگ سمجھ میں آیا کہ یہاں پہ نون نہیں پڑھا گیا, اس کی پوری آواز لام کے اندر چلی گئی. ہم پڑھیں گے علم علم, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں علم یا کہ کیا ہے کہ اچھا میم پہ جائیں گے نا, تو میم کے جو ہمارے جو ہونٹ ہیں نا وہ واپس ساکن کے لیے کیا ہوں گے, اپنی جگہ پہ اس طرح آ جائیں گے. جیسے بے کے لیے ہے نا یہ نقشہ جو بنا ہوا ہے, تو اسی طرح واپس آ جائیں گے میم کے لیے, لیکن خشک سے آپس میں ملیں گے, ٹھیک ہے. علم, پھر یا را, یا کے لیے آواز کیا ہے, یا کے لیے آواز کاؤنٹ کے لیے اوپر جائے گی, یا. اور را کے لیے کیا ہے کہ آواز جو ہے نا وہ موٹی ہو جائے گی, یا را یا را یا را یا را. ہو
اسے کھینچیں گے یا رو، کیوں کہ رو کے اوپر زبر ہے، موٹا پڑا جائے گا. تو آپ میرے ساتھ پڑھیں اور اپنا مخرج آپ کو میں نے اس کا رو کا کیا مخرج بتایا تھا. یا کے لیے تو زبان کا درمیانی حصہ اوپر جائے گا جو کہ غار ہے اس کے قریب ہو جائے گا، شین کے مقابلے میں کم اٹھے گی اس میں زبان کا درمیانی حصہ. کیونکہ یہ ضعیف لیٹر ہے، کمزور لیٹر ہے، ٹھیک ہے، اور نرمی سے ادا ہوتا ہے. اور رو کے لیے ہم کیا کریں گے، جو ہمارا نون کے پیچھے، جو ہمارے پہلے جہاں سے دا ادا ہوتا ہے نا دال، اس کے پیچھے نون ہے، نون کے پیچھے منہ کے اندر باریک باریک لائنیں ہیں، ٹھیک ہے. تو وہاں ہماری جو زبان کا یہ والا حصہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا، یہ دیکھیں زبان کا جو یہ والا حصہ ہے نا اوپر والا، یہ طرف یہ جا کے یہاں پہ لگے گا ان لائنوں پر. اور زبان جو ہے یوں جب اس سے لگے گی تو یوں ٹکر کا کے تھوڑی سی اندر ہو جائے گی. تو اس میں جو اس کا ٹکرانا ہے نا یعنی لگنا، تو وہ اس کی اس سے تقریر پیدا ہوتی ہے، اور جو ٹرن ہوتی ہے تو اس سے اس کے اندر انحراف پیدا ہوتا ہے. تو اس میں 7 خوبی ہیں تمام لیٹر سے زیادہ، ورنہ ہر لیٹر میں 5 خوبی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اسے کیسے پڑھیں گے، یا رو، یا رو. اچھا آگے آپ کو ہاف پیش کے ساتھ نظر آ رہی ہے نا، تو ہو ہے، لیکن ہو ہے تو اس کو ایک واو ہے چھوٹا، اس کے اوپر جو ہے واو صغیرہ، اس کے اوپر ویوی سائن بنا ہوا ہے، تو یہ اس کی آواز کو کھینچ رہا ہے. اب اس کا تعین کہ یہ کتنا کھینچ رہا ہے یہ ہمیں یہاں سے پتہ چلے گا. اگر اس کے بعد ہا کے بعد ہمارے پاس حمزہ آ رہا ہے تو یہ 4 to 5 کاؤنٹس کھینچے گا. اگر حمزہ اور الف کے علاوہ 27 لیٹرز میں سے کوئی آئے گا تو وہاں پھر 2 کاؤنٹ کھینچا جائے گا. اور جو یہاں پہ ہمارے پاس مد بن رہی ہے، میں نے پیچھے لیسنس میں بھی ایکسپلین کیا، اور اس والی سورہ میں بھی یہاں مد صلہ کبرا بن رہی ہے کیونکہ حمزہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ کیا ہے، یہ ہائی ضمیری ہے. ہائی ضمیری کیا ہے، لفظ کے آخر میں آتی ہے اور واحد مذکر غائب کی یہ نشاندہی کرتی ہے کہ یہ واحد مذکر غائب ہے، ٹھیک ہے. اور یہ واو بتا رہا ہے کہ یہ اس کو کھینچ رہا ہے، کیونکہ یہ خود مد لیٹر نہیں ہے نا. جب ہم اسے ساکن کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، یا روح ہو جائے گا، تو یہ ایکچولی اس کو کھینچ رہا ہے، اس کی آواز کو. اور مد صلہ سورہ یا کبرا جو ہے یہ 2 لفظوں میں روانی میں بنتی ہے. اگر میں اس پہ سٹاپ کر دوں گی تو پھر یہ نہیں بنے گی، پھر یا روح ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے، یا روح احد. پھر اچھا حمزہ کی آواز کو ہم نے، حمزہ قطع کی آواز کو کبھی ہم نے مس نہیں کرنا، بلکہ اس کی آواز کو ہم نے ہر حال میں ظاہر کرنا ہے. حمزہ قطع کا مطلب ہی یہی ہے کہ اپنے سے پہلی آواز کو کاٹ دیتا ہے، ٹھیک ہے. یحسب ان لم یرہ احد، ٹھیک ہے. یہ ہے احدن، لیکن حمزہ پہ زبر ہے، آواز اکاؤنٹ کے لیے اوپر جائے گی، ہا کے لیے اوپر جائے گی. احدن اگر ہم کر رہے ہیں تو آگے دیکھیں گے ہمارے پاس کیا رول بن رہا ہے. اگر روانی کر رہے ہیں تو ہمارے پاس یہاں حمزہ آ رہی ہے تو یہاں اظہار ہوگا، احدن علم بنے گا، ٹھیک ہے. لیکن اگر یہاں میں ساکن کر دیتی ہوں نا تو یہاں قلقلہ ہوگا باریک والا. تو کیسے ادا کریں گے، احد احد احد، ٹھیک ہے. اور اس پہ دال پہ ہم نے جماؤ نہیں، ہم ایسے نہیں کہیں گے احد، یہ نہیں دینا، ہم نے کہا احد احد. یحسب ان لم یرہ احد. پڑھے شاباش. اب میں نے سوچا کہ میں ساتھ ساتھ اس طرح کر کے اور اس کو انالائز کروں اور پھر آپ لوگوں کو اس طرح سکھاؤں تو آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی. یحسب ان لم یرہ احد. شاباش پڑھیں. اور سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ لوگوں کے، الحمدللہ. اچھا باقی جو لوگ ہیں وہ بھی اپنا نام اگر لکھ دیں اور اسی طرح لکھیں تو یہ قیامت والے دن آپ لوگوں کے لیے گواہی بھی دے گا کہ آپ نے ایک حرف پہ 10 نیکیاں یاد رکھیں، ٹھیک ہے. ایک حرف پر 10 نیکیاں، تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ نیکیاں ملیں. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں فرشتے جو سن رہا ہے، نام نہیں بھی لکھ رہا، سن رہا ہے، لیکن انہیں بھی فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پروں سے ڈھانپا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں، اور جو گلی میں فرشتے پھرتے ہیں نا تو وہ بھی یہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں آسمان تک، ٹھیک ہے. تو شیاطین تو ویسے ہی غائب ہو جاتے ہیں وہاں سے، ٹھیک ہے، آسمان تک بھر جاتا ہے. اور جب اللہ کے پاس فرشتے جاتے ہیں تو رب العالمین ان سے پوچھتے ہیں کہ میرا فلاں فلاں بندہ کیا کر رہا تھا، تو باقاعدہ ان کا ایک ایک کا نام اللہ تعالیٰ اپنے پاس فرشتوں میں ذکر کرتے ہیں اور پھر اللہ فخر کرتے ہیں فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر، ٹھیک ہے. تو نام نہ چھپایا کریں، آپ لوگ آ جائیں، آپ لوگ ساتھ پڑھا کریں، ساتھ شامل ہوا کریں گے. اتنی خوبصورت بات ہے، ورنہ ہم تو سب اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے، کون کسی کے گھر جا رہا ہے، کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہے. ہاں اب تقدیر نے سب کو اکٹھا گھر میں بٹھایا ہوا ہے تو اب ہو سکتا ہے کہ مل کے پڑھ بھی لیں، مطلب ٹھیک ہے، یا اپنا اپنا پڑھ لیں. لیکن یہ کہ مل کے جو پڑھ رہے ہیں اس کا تو مزہ ہی کچھ اور ہے نا. چلیں اللہ ہم سب سے قبول کرے، اور جنہوں نے ہمیں موقع دیا ان سے بھی اور ہم سب سے.
أيحسب أن لم يره أحد. وعلیکم السلام رباحہ انعام، بہت خوبصورت نام ہے. اچھا نیکسٹ آیا پہ آ جاتے ہیں. اب نیکسٹ آیا پہ آتے ہیں اور ہمارے پاس یہ رہا نیکسٹ آیا. ٹھیک ہے، عالیہ عالیہ الحمدللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ہم سب سے قبول کرے رب العالمین. اور پلیز آگے پھیلائیں تاکہ لوگ آئیں، کیونکہ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بہت مہنگا پڑھا رہی ہیں ٹیچرز، تو آپ کائنڈلی لوگوں کو بلائیں تاکہ یہاں سے فری MPFHS بلاگرز پر فری، اور جہاں میں پڑھاتی فری، ہر جگہ فری آپ لوگوں کے لیے الحمدللہ فی سبیل اللہ رب العالمین کے لیے، کہ اللہ ہم سے قبول فرمائے. سب کو بلائیں، اور اوتھینٹک تجوید ہے میرے پاس، اجازت ہے الحمدللہ، عربی ٹیچر سے میں نے لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ جب آئیں گے پڑھیں گے تو آپ کو خود پتہ چلے گا. آپ لوگ تھوڑے دنوں میں اتنا اچھا پڑھنے لگے خود سے عربی ایکسنٹ کے ساتھ، جو اللہ کو مطلوب ہے، جس طرح اللہ نے بھیجا ہے. حفص عاصم کے تھرو پڑھ رہے ہیں، ان کے طریقے سے، تھرو شاطبیہ ہوئے. ٹھیک ہے، چلیں. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْن، عَيْنَيْن. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْن، عَيْنَيْن. اچھا دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے، حمزہ کی رواج اے اوپر جائے گی، آ نہیں پڑھیں گے. آ ہم پہلے پڑھتے تھے اردو ایکسنٹ میں، اب ہم عربی ایکسنٹ سے اے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، علم. لام پہ زبر ہے، لام کے لیے آواز ایک کاؤنٹ کے لیے اوپر جائے گی. علم. اور میم پہ کیونکہ یہ ساکن ہے تو ایک کاؤنٹ کے لیے میم کے مخرج دونوں پہ جائیں گے، اور دونوں ہونٹ جو ہے آپس میں یوں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نا ایسے ہو جائیں گے. علم ایسے کرنا ضروری ہے دونوں کو ملا، علم. ٹھیک ہے، ایک کاؤنٹ کے لیے آواز چلائیں گے نہیں، علم کر کے نہیں چلائیں گے. ٹھیک ہے، علم. نج، نون پہ زبر ہے اور جیم سے ملے گا، اور جیم پہ باریک قلقلہ ہے. ٹھیک ہے، نج، علم نج. اللہ. اچھا اللہ کیا تھا ایکچولی، یہاں پہ ایک لام تھا، تین نظر آ رہے ہیں نا آپ کو، ایک لام تھا ساکن نجعل تھا، پھر دوسرا زبر کے ساتھ تھا یہاں پہ لہو. تو کیا ہوا، یہ لام کا لام کے اندر ادغام ہو گیا، مرج ہو گیا. ٹھیک ہے، علم نجعل لہو، ہو کیوں واو صغیرہ ہے، یہ دیکھیں فوراً آگے نا، یہ آ گئی مد صلہ صغرا، اور عین آ گیا. اور مد صلہ جو اس کی شرائط میں ہے مد صلہ کے، کہ اس سے پہلے بھی لیٹر متحرک ہو، اس کے بعد بھی لیٹر متحرک ہو. ٹھیک ہے، جب ہم اسے کھولتے ہیں تو پہلا ساکن دوسرا متحرک ہوتا ہے، تو ہاتھ سے پہلے زبر آ گئی، اور جو ہا ہے اس کے بعد ہمارے پاس عین آ گئی، ہا پیش کے بعد. ٹھیک ہے، تو اسے کیسے پڑھیں گے، یہ جماؤں کے ساتھ. نجعل لہو، لام پہ زیادہ نہیں ہم نے مطلب اللہ کر کے نہیں پڑھیں گے، نجعل لہو بس جماؤ دینا ہے. ٹھیک ہے، علم نجعل لہو، دو کاؤنٹ، ہو. عینین، عین دیکھ ہم نے عین کھولا تو ہمارے پاس یہ دیکھیں یا ساکن سے پہلے عین کے اوپر زبر آ گئی، تو آئی یعنی بڑھائی، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا بڑھائی، آئی. اور باریکی سے آ نہیں پڑھیں گے، باریکی سے پڑھیں گے آئی. نائن. ٹھیک ہے، یہاں کیا ہے، یہ علین ہے، اس سے پہلے ساکن نائن، عینینی. ٹھیک ہے، عینینی، دو آنکھیں. ٹھیک ہے، یہ تو پتہ ہوگا آپ لوگوں کو، عینینی. ٹھیک ہے، تو اسے کیسے پڑھیں گے جب ساکن ہو جائے گا، علم نجعل لہو عینین. پڑھیں شابش. شاہدہ انور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے مجھے اوپر سلام کیا، جس نے مجھے سلام کیا سب کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے، کچھ نام اوپر گزر گئے جو میں نے دیکھے نہیں ہیں. علم، اقص الحلق سے، علم نجعل لہو عینین، عینین. ٹھیک ہے، عینین. علم نجعل لہو عینین. اچھا حمزہ جو ہے باریک ہے، اقص الحلق سے ادا ہوگا، اور لام کو میم سے لم. ٹھیک ہے، لام باریک ہے اور میم باریک ہے، مکمل طور پر میم کے مخرج پہ جائیں گے، یہ سب لکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے، پھر نج، نون اور جیم کو میں نے ملایا ہوا ہے، نون کو جیم کے ساتھ جوڑیں گے، باریک قلقلہ ہوگا. ٹھیک ہے، سب لکھا ہوا ہے دیکھیں. اللہ. ٹھیک ہے، اور یہ بتایا ہوا بھی ہے، یہ جیم جو ہے اس کے ساتھ جوڑ دیجئے، میں نے الگ عین اور لام کو جوڑا اللہ. ٹھیک ہے، عین کو لام سے مشدد سے اللہ. ٹھیک ہے، جماؤ سے جوڑیں گے. پھر ہے
کیونکہ یہ لام ساکن تھا اور یہ لام زبر کے ساتھ تھا، تو یہ اس کا اس میں ادغام ہو گیا، تو ہمارے پاس لام مشدد آ گئی، ٹھیک ہے نا. اور لہو مد صلہ، یہ جو میں نے بھی آپ کو سارا سمجھایا ہے، ٹھیک ہے. تو ایک دفعہ اور پڑھتے ہیں. الم نجعل لہ عینین، ٹھیک، 4 کاؤنٹ تک آپ عینین. نیکسٹ آیا ہے ہمارے پاس واو. آپ دیکھیں کہ ہونٹ آپ کے ایسے ہوں گے، ٹھیک ہے. آپ میں نارمل ہونٹ ایسے ہوتے ہیں نا، پھر جب آپ اس کو گولائی دیتے ہیں، واو کے لیے کیا ہوتا ہے، دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے اور تھوڑا سا بیچ میں گیپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو واو باریک کیسے ادا کریں گے، واو نہیں کہیں گے، اسے کہیں گے واو، ٹھیک ہے. ولی ولی، لام کے نیچے زیر ہے تو واضح کاؤنٹ کے لیے نیچے جائے گی، ٹھیک. ولی سا، وا کے لیے آواز کاؤنٹ کے لیے اوپر گئی اور زیر کے لیے آواز نیچے جائے گی، ٹھیک ہے. پھر اگر سا کو آپ دیکھیں، سین پہ زبر ہے اور خالی الف سے پہلے آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہاں مد اصلی ہے، ٹھیک ہے. مد اصلی ہے اور آواز 2 کاؤنٹ کے لیے اوپر جائے گی، ولی سا، ٹھیک ہے. اور آگے دیکھیں نن لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی 2 زبر کی تنوین ہے. جب اس کو کھولتے ہیں تو ہمارے پاس یہ آتا ہے نن، ٹھیک ہے. نہ جو ہے نن، اس کو کھولا ہم نے نن کو تو ہمارے پاس یہ آیا. آگے دیکھیں واو ہے. اچھا، یہاں ہمارے اردو قرآن پاک میں، مجیدی قرآن میں ہمارے پاس واو کے اوپر ہمارے پاس تشدید ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی شد کا نشان ہوتا ہے. اور یہاں پہ ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن یہ 2 واو ہے، پہلا ساکن ہے، دوسرا متحرک ہے. کیسے؟ کیونکہ یہ والا جو نون تھا نا، یہاں ایک واو کی زبر تھی، اور یہ والا نون جو ہے جب تنوین جب ہوئی تو اس کا مطلب ہے یہ والا نون جو ہے یہ اس کے اندر چلا گیا اور اسے مشدد کر دیا. اور یہاں پہ پھر کیا ہو گیا، ادغام بھی ہو گیا ہمارے پاس. کون سا؟ کیونکہ یہ اس کے اندر اس کی آواز چلی گئی، ادغام ناقص بالغنہ ہو گیا، جو واو اور یا کے اندر ہوتا ہے. اور یہاں پہ ہمارے پاس جو غنہ ہوگا وہ اکمل گریڈ کا غنہ ہوگا، یعنی موسٹ کمپلیٹ لانگسٹ غنہ ہوگا، اور اسے آواز سے بھی ہم ظاہر کریں گے. اور اس کا رول کون سا بنا ہے، ادغام ناقص بالغنہ. کیسے؟ دیکھیں 2 واو ہے نا، تو پہلے واو پہ میں نے کیا کیا کہ غنہ کی آواز تھوڑی منہ سے زیادہ ناک سے آئے گی، ٹھیک ہے. دونوں واو میں غنے کی آواز نہیں آئے گی، پہلے والے میں آئے گی. یہ ادغام کا صحیح طریقہ ہے، جیسے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. پہلے واو پر غنہ سنائی دے گا، جیسے میں نے یہ لکھا ہوا بھی آپ لوگوں کے لیے تاکہ کلیئر ہو اور آپ لوگ اس میں کنفیوز نہ ہوں، ٹھیک ہے. اور اس کو مکمل اس کی صفات کے ساتھ ادا کریں گے، پھر واو کو جماؤ کے ساتھ یعنی فرملی اس کے مخرج پہ جائیں گے، ٹھیک ہے. اور آواز کیا ہوگی پھر 1 کاؤنٹ کے لیے اوپر جائے گی. جب ہم دیکھیں کیسے، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، پھر واو آگے وہ گیا، ادغام ناقص بالغنہ ہو گیا. پھر شین کی زبر کو 1 کاؤنٹ کے لیے آواز اوپر جائے گی، شفتین. پھر آگے پھر یائلین آ رہا ہے، کیونکہ یا ساکن سے پہلے زبر آ رہی ہے، ٹھیک ہے. تا باریک ہے، ٹھیک ہے، اور فا بھی باریک ہے. تو کیسے؟ فا کے مخرج پہ جائیں گے، سامنے کے 2 دانت لگیں گے فا کے نچلے ہونٹ کا پیٹ پر، ٹھیک ہے. وَلِسَانًا دیکھیں دونوں آوازیں ڈفرینٹ ہیں، اور اسی طرح آپ لوگوں نے ادائیگی کرنی ہے. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن. اگر میں بولوں نا شفتین 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 شفتین، تو کیا ہو گیا، وہ تو آواز ہی غلط ہو گئی. نہ میں مخرج پہ گئی، نہ میں نے منہ کھولا، ہے نا. اور تین میں کروں تائین، شفتین، ٹھیک ہے. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، ٹھیک ہے. تو الحمدللہ ایک دفعہ اور پڑھ لیتے، میرے ساتھ پڑھیے گا، اور پھر آگے نیکسٹ ٹائم اگلی 3 آیاز ہوں گی، ہم آگے بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ. چلیں. اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ. پڑھیں شاباش. أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ عَيْنَيْنِ عَيْنَيْنِ. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن تَيْن وَشَفَتَيْن. تھوڑا سا ایگزیجریٹ کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ آواز جا کہاں رہی ہے نا. وَشَفَتَيْن تَيْ وَشَفَتَيْن.
فاطمہ منیر بھی ہمارے ساتھ، وہی مجھے نام نظر آئے، اسما ہیں، حمیرہ ہیں، باقی بچیوں کے اگر کوئی رہ گیا تو آئی ایم سو سوری. تو امید کرتی ہوں یہ انشاءاللہ آپ لوگ خوب اچھے سے پریکٹس کر لیں گے. ٹھیک ہے، ٹائم بھی ختم ہو گیا، الحمدللہ زیادہ ہی ہم نے لے لیا ٹائم. تو اللہ ہم سے آپ سب سے قبول فرمائے، ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، اور ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے پاک پروردگار. اور اللہ تعالیٰ جو شیاطین ہمارے درمیان آ جاتے ہیں اللہ ان کو دور بھگائیں. ٹھیک ہے، اور استقامت دیں جو ہم نیکی کے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور میں کیا بولوں. اور صدف امجد ہے ہمارے ساتھ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. تو بس یہ کہ جڑے رہیے گا، جب تک زندگی ہے پڑھاتے رہیں گے انشاءاللہ. رب العالمین کو پتہ ہے، دلوں کا حال بھی وہ جانتا ہے اور ہماری تقدیر کو بھی وہ جانتے ہیں. تو میرے خیال ختم کرتی ہوں. ٹھیک ہے، اور دعاؤں میں ہم سب کو، تمام امہ کو یاد رکھے گا ایک دوسرے کو. ٹھیک ہے، اللہ ہم سب کو جو آج کل کی بیماری ہے اس سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے. ٹھیک ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیر. آپ سب کا